اور 41 ارکان پہ مشتمل جو وفد ہے وہ پہلے اب 28 تاریخ کو جائے گا، اور اس کی بھی پوری ایک فہرست سامنے آ چکی ہے۔ پورے جو خاندان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی ملازمین ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء ہیں اور جتنے بھی اتحادی ہیں، اور اتحادی جو وزراء نئے بھی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا یہ دورہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر یہ گورنمنٹ کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ اخراجات جو ہیں اپنے اپنے جیب سے کیے جائیں گے، چلیں کسی حد تک اگر اس کو مان بھی لیا جائے، لیکن پھر اس کے باوجود یہ دورہ تو سرکاری دورہ ہے، پروٹوکول سرکاری ملے گا، جی اور اس میں بھی کوئی ان کی بات پہ بھی مجھے کوئی یقین نہیں ہے، کیونکہ سرکاری اخراجات پہ یہ جب کہتے ہیں کہ یہ دورہ سرکاری ہے اور اس کے بعد اپنی جیب سے اخراجات کیے جائیں گے، تو ماضی میں بھی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب دورے ہوتے تھے تو اس کے بعد جب تفصیلات سامنے آتی تھی تو وہ دوروں کے جو اخراجات تھے وہ پی آئی ڈی کے سیکرٹ فنڈ سے، جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، اس سے وہ اکوموڈیٹ ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ سرکاری خزانہ ہی یوز ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ نہیں جی کہا جا سکتا کہ اپنے ذاتی اخراجات جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شریف خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، تقریباً 16 لوگوں پر مشتمل ہیں، جو مختلف، کچھ اسلام آباد سے جائیں گے، کچھ دوحہ سے شامل ہوں گے، کچھ لندن سے جائیں گے۔ تو ایک قسم کا پورا ایک یہ ٹرپ ہے، عمرے کی تیاری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عمرہ کریں، ضرور کریں، لیکن اب سرکاری اخراجات کے اوپر اگر آپ یہ کچھ کریں گے تو ظاہر ہے اس میں تو سفارتکاری تو کچھ نہیں ہونے والی، اور اس میں کیا سفارتکاری ہوگی یہ تو دورے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ ماضی میں اگر اس کا کمپیریزن کریں، دیکھیں ایز اے جرنلسٹ کمپلیٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس سے پہلے جب دورے ہوتے تھے وزیر اعظم عمران خان کے، اور اس میں کچھ لوگ جاتے تھے جن کا جانا اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ کچھ گورنرز بھی دوروں کے ہمراہ ہوتے تھے، گورنر سندھ اور گورنر خیبر پختونخوا، پھر گورنر بلوچستان بھی گئے ہیں۔ تو مجھے یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ شاہ فرمان کا جو ہے وہ پہلے دورے میں شاہ فرمان صاحب نہیں تھے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے اس پر بڑی ریکویسٹ بھی کی تھی پرائم منسٹر سے کہ وہ بھی دورہ کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کا، اور ان کی درخواست یہی تھی کہ وہ بھی ایک عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ اتنا بڑا وفد جو ہے وہ غیر ضروری لوگوں کا میں ہمراہ نہیں لے کے جا سکتا۔ پھر انہوں نے باریاں لگائی تھیں، 2 گورنر پہلے گئے تھے، پھر ایک گورنر اور ساتھ میں کچھ اسپیکر گئے تھے، اور پھر چیئرمین سینٹ کو ساتھ معاف کیجیے گا ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو یہ اس طرح اکوموڈیٹ انہوں نے بھی کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کر کے نہیں لے کے گئے، لیکن اس طرح جی پورا زبیر لاؤ بھائی، لے کے جی نا، یہ میرے خیال سے ایک غیر ضروری تھینک یو، عمل ہے، اور اس پر جی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو چیز جو ہے وہ اس میں ایڈیشنل جو لیٹسٹ ابھی چیز مجھے ابھی اس بات کے دوران ہی پتہ چلی ہے، یہ اب جتنا بھی میڈیا کا پریشر بنا ہے، تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ چارٹرڈ فلائٹ ہے یا چارٹرڈ طیارہ ہے، اس کے اوپر وہ شاید نہ جائیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمرشل فلائٹ پہ ہی جائیں، کیونکہ جو میرے پی آئی اے کے سورسز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب کمرشل پرواز کے ذریعے جو ہے وہ شاید اس دورے کو کنٹینیو کریں، کیونکہ میڈیا کے اوپر کافی زیادہ پریشر آ چکا ہے میڈیا کے تھرو، اور یہ بات اب سوشل میڈیا پر اب ہر جگہ یہی جی ڈسکس ہو تھینکس ٹو آل آف جی۔ یو، آپ لوگوں نے آواز اٹھائی تو جس وجہ سے یہ ہوا ہے، اینڈ مینلی اسد بھائی نے بھی، سب نے۔ زبیر بھائی اسٹے وتھ اس، میں توصیف خان صاحب کے پاس چلتا ہوں، پھر آر ویری ٹیلنٹڈ ہماری بچی شہربانو اس کی طرف جاؤں گا۔ جی توصیف بھائی آپ بات کر لیں۔ توصیف خان، انمیوٹ یور سیلف پلیز۔ اوکے چلیں، اویلیبل نہیں۔ اوورسیز آپ بات کرنا چاہیں گے اسد بھائی؟ جی السلام علیکم، بس میں ذرا بیٹھ کے سننا چاہتا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ریکگنائز کیا اور مجھے موقع دیا بولنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اوپر جو آپ کا وہ ہے نا، جو آپ کا ٹاپک ہے، تو اس میں جو مڈل والے جو وہ ہے اصطلاح میڈیا ایتھکس، تو شاید اس کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ لیک آف میڈیا ایتھکس۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان کھولوں اس ٹاپک پہ، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں کنفیس کرتا ہوں۔ دیکھیں اور میجورٹی کے لیے تو لیکن نہیں لکھ سکتے نا، میجورٹی تو ایتھیکل ہیں، تو سب کے لیے تو جی نہیں جی، لکھ میں سکتے۔ یہی بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو وہ میجارٹی ہے کہہ لیں یا جو بھی، وہ ایک تو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، میرے ہم نام ہے اسد کرل ہے، اور ان کی ساتھ ایک ان کی پوری جو ہے
جو ان کے ہم پیشہ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو چیزوں جس کی معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ ان کے ذریعے ملتی ہیں، اور پھر ہم اپنی اوپینین ہے یا جو بھی ہم آ کے دو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی نا اشارہ کرتا چلوں نا، اور ماشاء اللہ فائزہ بھی ہیں تو، اور کیا ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے آسمان پہ اوج ثریا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا گرتے ہوئے۔ میں نام لے لوں گا، طلعت حسین، سب لوگ ہم شروع میں جب ان کے پروگرام انہوں نے شروع کیے تو وہ ہم ان پروگراموں کو دیکھ کے ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ دیکھو پاکستان میں جرنلزم کا ایک نیا فیس ہے، اس طرح آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ میں اس کی میرا اشارہ جو شام کو ٹاک شو یا جو سلسلے ہوتے تھے، خیر وہاں سے وہ کہاں سے چلے کہاں پہنچ گئے۔ میں ذرا انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے جو ہمیں نظر آیا، دیکھا کہ یہ جو پیناما لیکس تھیں، ان کا جو سہرا اپنے سر پہ باندھتے ہیں، میں نام لے لوں گا عمر چیمہ صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ لے کے آئے ان کو، ممبر بھی ہیں اس ٹیم کے، لیکن کہیں ہمیں یہ بھی پتہ لگا، اور یہ ست کرل آئی ہوپ کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے اپنا کام تو کر دیا کہ پیناما لیکس کو عوام کے سامنے لائے، وہ لائے جیسی بھی، بہرحال وہ کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا، لیکن میں جو ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹپ کر دیا ایک چور کو بھی کہ بھائی یہ آنے جا رہا ہے آپ کے لیے اور اس کی تیاری کریں۔ تھینک یو اسد کرل بھائی۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ گناونا کردار ہے، میں ساری میں نے I didn't mean to say کہ لیک آف میڈیا ان آل آف دیم، تو میری دو جو ہے نا پرٹیکولر ایگزامپلز ہیں اس سلسلے میں نا۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ جو مارگلا پہاڑی پہ ایک ایئر لائنر گر گیا تھا، تو وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی تھی نا اس نے بالکل دل توڑ دیا تھا۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ایک پیسنجر کی وہ بک پڑھ رہا تھا، اس کی بچیوں نے گفٹ کی تھی، اور وہ ان کی بڑی ہی پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی، اور اس جلی ہوئی کتاب کو انہوں نے دکھا دیا۔ پھر ایک کرو ممبر تھا غالباً، اس کا بیج یا کچھ، تو یہ چیزیں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، تو یہ میڈیا، میں جی ذرا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئکلی، جی جی میں اپنے اس طرف میں ایک اور بات کہہ کے پھر آئی ول گو ٹو لسنر موڈ انشاءاللہ۔ تو اب ایک چیز جو ہے نا ہمیں بادر کر رہی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، ابھی مثلاً ابھی جو بھائی آئے تھے جنہوں نے وہ وزارت خارجہ والا خط بھی دکھایا، وہ چارٹر ہو رہا ہے، پھر ڈیولپنگ سٹوری آ گئی کہ وہ چارٹر اب نہیں ہوگا، جو بھی ہے، لیکن یہ میں اب نا آخری بات جس میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے ہٹا دی، وہ تھی الیکشن والی خبروں کی نا، تو وہ پھر وہ بھی جو ہے نا دیکھیں جب تک 100% کنفرمیشن نہیں آتی تو ہم تو محتاط ہو جاتے ہیں، یقین کریں کہ تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن جب تک وہ کنفرم نہیں ہوتی بیچ میں، پھر ہمارا ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم ایز اے ویور اینڈ ریڈر، میں اپنی رو رہا ہوں کہ ہمارے جذبات تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ بات ہو رہی ہے۔ خیر بہرحال یہ ہے کہ وہ تو پھر ٹائم کے بعد جب بندہ ریٹروسپیکٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے تھا۔ بہرحال دعا ہے پاکستان کے لیے، تمام لوگ جو خدمت کر رہے ہیں، اور صحافت یقین کریں یہ جو معزز ترین پیشے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ پھر وہی ڈاکٹروں والا حساب آ گیا، میں ہیلتھ کیئر سے تعلق ہے میرا، کہ وہاں بھی اگر آپ نے وہ مریض کو یعنی آپریٹنگ ٹیبل پہ آپ نے دوبارہ ٹانکے نہیں لگائے کہ فیملی پیسے دے دے، تو یہ والے ہر پیشے میں لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اوور آل بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اور تھینک اتنا یو ہی نہیں اسد، اسد بھائی ہیں تھینک یو۔ جتنا ٹائم گزارتے ہیں اسپیسز اسد میں، خیر صاحب اللہ سب رسپانس کو کرنا خیر چاہیں رکھے۔ گے یا میں نیکسٹ سوال کی طرف جاؤں؟ جی اسد خیر صاحب جی would you like میں to- ایک تو دیکھیں میڈیا ایتھکس بیسیکلی اس لیے ہم نے رکھا تھا کہ میڈیا ایتھکس کے حوالے سے دھجیاں اڑ رہی ہیں، جو فائزہ بھی جانتی ہے، جس طریقے سے کوئی 8-10 صحافی ہیں، اور ہمیں بھی اب افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں، جس طرح حامد میر صاحب ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اس صاحب میں جب وہ تھے اس وقت، یہ 97 یا 98 کی غالباً بات ہے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے جو اینکرز ہیں، خواتین اینکر ہیں، پھر جو دوسرے جو لوگ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، کافی عرصے سے ان کی اس فیلڈ کے اندر ہے، بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو ہم نے پڑھی ہے صحافت، یا جو ہم نے سمجھی ہے، یا جو ہم اس کو سمجھتے ہیں، یا جو ہم پریکٹسنگ کر رہے ہیں، کہ اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے چیز کہ آپ خواہشات کو خبریں نہیں بنا سکتے۔ آپ نے جو رپورٹ ہے اس کو رپورٹ کے طور پر پیش کرنا ہے، اس کو خبر کے طور پر پیش کرنا ہے،
اور وہ ہی نیوز پیجز پہ جائے گی اور وہی نیوز کی ہیڈ لائن یا نیوز کے اندر جو بلیٹن کے اندر وہ خبر آئے گی. جو خواہشات یا آپ کے انالیسز ہیں وہ آپ پروگرام کے اندر تو اپنا اوپینین آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ نیوز بلیٹن کا حصہ نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے اخبار میں وہ آپ کالم یا اپنی ڈائری یا اپنے انالیسز جو ہے اس کے طور پہ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ نیوز جو ہے اس پیجز پہ وہ چیزیں نہیں آتی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ خواہشات کو ہیڈ لائن ٹی وی کی اور اخبارات کی شہ سرخیاں جو ہے آپ نے کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا. آپ نے یہ بھی ہیڈ لائن دیکھی چینل کی بھی اور اخبارات کی کہ پاناما جے آئی ٹی کے نے عمران جو نواز شریف صاحب ہے ان کو کلین چٹ دے دی. ٹھیک ہے، ایک جھوٹی خبر تھی لیکن چونکہ خواہش تھی لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا تو اس کو ہیڈ لائن بنا دیا جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. بعد میں آپ نے دیکھ لیا کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی اور سپریم کورٹ سے ایون کے یا جے آئی ٹی سے منسوخ کر کے اتنی بڑی خبر دے دی. پھر اس کے بعد یہ خبر بھی آپ نے دیکھی کہ جو پاناما جو جے آئی ٹی ہے اس کی نگرانی کا سپریم کورٹ نے آئی ایس آئی کو حکم دیا ہے، وہ بھی جھوٹی خبر تھی آپ کے سامنے آ گئی. اور اس طریقے سے اب دیکھیں ابھی ریسنٹلی اب یہ جو کوئی ثبوت نہیں ملے اس ٹائپ کی خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن بنائی گئی اور چرن کو. پھر ابھی 2 دن سے جو تماشا لگا ہوا ہے، ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. دیکھیں میں اب سینئر ہے، میں نے تو بڑے ادب سے ان کو حامد میر صاحب کو اصل میں ایک لیٹر کا بھی شور پڑا ہوا ہے، بس بیسیکلی 2 اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر بھی وہ نوم چومسکی کی جو ہے ان کے حوالے سے منسوب کر کے کوئی بیان چلا دیا. یعنی اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر کے رکھ دیا گیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو لیٹر ہے 27 سپٹمبر کا جو لیٹر تھا جو حامد میر صاحب نے، غریدہ فروقی صاحبہ نے اور کو 8-10 امار اور خاص ایک ظاہری بات ہے اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کون کدھر سے لائن لے رہا ہے یا کس کا کیا ایجنڈا ہے، ان چینلز کا، ان اخبارات کا، ان صحافیوں کا. اب وہ آلموسٹ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی، کریڈیبلٹی کس کی کتنی ہے، کس کی کہاں سے ہمدردیاں ہیں یا مخالفت ہے یا جو بھی ہے. بہرحال اس کو بھی لوگ اپنے طور پہ دیکھتے ہیں. جس طرح ابھی وہ بتا رہے تھے کہ جب ظاہری بات ہے آپ اگر حکومت کے اوپر تھوڑا کرٹیسزم کریں تو حکومت کو لگتا ہے شاید یہ اپوزیشن کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہیں، یا اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں گے تو یعنی اس کی ساتھ دیں گے تو حکومت کو لگتا ہے، یا حکومت کا ساتھ دیں گے تو اپوزیشن کو لگتا ہے. وہ تھوڑا سا اپنی ہی ہے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک رسپانسبلٹی جو ہے جو آپ کے ساتھ فیکٹس ہیں اس حد تک آپ رہیں. باقی جو معاملے جس طرح اب 27 سپٹمبر کا یہ لیٹر تھا اور اس حوالے سے اب حیران آپ ہوں گے کہ 6 اکتوبر یعنی 27 ستمبر 2021 کو یہ لیٹر آیا، سرکولیٹ ہوا، اور 6 اکتوبر 2021 کو اس لیٹر کا جوابی لیٹر کہ یہ فیک ہے، اور وہ آج بھی فارن آفس جو ہے اور پھر یو ایس جو ایمبیسی ہے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. تو میں نے وہ ساری چیزیں لگا کے تو میں نے یہ سب سے پہلے یہ میں نے کر دیا، میں کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آلریڈی جو لیٹر جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں یہ تو 2021 میں یعنی 27 ستمبر کے بعد یعنی 6 اکتوبر تو 9 دن بعد یعنی اس کی جو یا 10 دن بعد اس کی ریبٹل آ چکی ہے، اور وہ آج بھی اس ٹویٹر کے اوپر ہینڈل پہ پڑا ہے اور اس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا اور ساتھ یہ سارا نیکسٹ وغیرہ لگا کے وہ ٹویٹ کر دیا، ٹیگ کر دیا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اس کو پھیلایا گیا. اس کے بعد ایک اور کام ہوا نیشنل جو کسی کو ابھی نہیں پتا، وہ اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے جو موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں. اس میٹنگ کے اعلامیے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی اس کے اندر پھر وہ سازش اور مداخلت والی کہانی، ہر بندہ اپنا بیانیہ لے کے بیٹھ گیا. اس کے بعد اگلے دن صبح 8:41 پر مجھے لینڈ کیا واٹس ایپ سے پریسر یعنی شو کیا گیا کہ یہ پریسر ہے فورن آفس کا، جو کہ اس چیز کو ڈینائی کر رہا تھا اور کنٹروورشل کر رہا تھا اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اعلامیہ تھا. اچھا جب عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے اور اس وقت جو نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس کا جو اعلامیہ تھا وہ فورن آفس نے جاری کیا تھا، لیکن یہ اعلامیہ جو شہباز شریف صاحب کی جو سربراہی میں میٹنگ ہوئی تھی یہ اعلامیہ فورن آفس نے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس لیے پرائم منسٹر نے جو آپ چونکہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں واٹس ایپ تو انہوں کی جانب سے آفس کی جانب سے آیا، نہ کہ وہ فورن آفس کی جانب سے آیا. اس کے اندر ان کے چونکہ معاملات فل نہیں ہو رہے تھے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی یعنی وہ گیدر جو انفارمیشن جو کنسرنڈ جو سورسز فیملیئر ٹو دی میٹر ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے سارے اس کام کے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہ ہوا میں ایسے اٹھو اٹھ مار رہا ہوں.
آپ اندازہ لگا لیں کہ 3-4 چیزیں اس کے اندر ہوئی. پہلا انہوں نے کام کیا کہ جو منٹس تھے نا، جو پچھلے عمران خان صاحب کی جو نیشنل سیکورٹی میٹنگ کے دوران جو منٹس تھے ان کو تبدیل کرا کے یا اس کے اندر پیڈنگ یا اومیشن ڈلیشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جو کہ ان کو جو کنسرن لوگ تھے، جو بھی ظاہری بات ہے اس کے کسٹوڈین تھے، انہوں نے ان کو انکار کر دیا. اس کے بعد پھر وہ اسد والا معاملہ ہے آپ کے سامنے، ان کو بھی کہا گیا کہ تھوڑا بہت اوپر نیچے کریں کہ یہ اسیسمنٹ تھی یا ان کا میں نے اپنی تھی، جذبات تھا، ان کا تھا نہیں تھا. انہوں نے بہرحال جو بھی اسٹینڈ اس کے اوپر کیا، کیونکہ لکھ کے بھی دیا تھا، اور اس کی جو ریکارڈنگ وغیرہ بھی کنسرن کوارٹر کے پاس جو میں نے سنا ہے یا جو مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ اس کا اشارہ دیا تھا پرائم منسٹر نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی، اس کے حوالے سے. اور یقیناً ایسی چیزیں ہوتی بھی ہیں اور پبلک تو نہیں چیزیں کی جا سکتی، بہرحال یقیناً ہوں گی. اچھا، اس کے بعد یہ جو اس کے حوالے سے اب پرائم منسٹر جبکہ ڈی کلاسیفائی بھی ہو چکا ہے وہ جو یہ میمو جو سائفر ہے، اس کے باوجود آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو احمد میر صاحب نے اور نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے بڑی یہ کہ مطلب کیا بندہ کرے بات، کوئی ان کو نہیں ہے اس حوالے سے کوئی دلچسپی ذرا بھی کہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد یہ ابھی حکومت ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، ڈی کلاسیفائی ہونے کے باوجود یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں چیلنج دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ بات ڈینائی کرنا چاہے، کوئی سن رہے ہیں بھی اور بھی اسپیکر ہے، تو پی ایم ایل این کا اگر کوئی گورنمنٹ سے یا پی ڈی ایم سے کوئی بھی ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ جرنلسٹ یا اگر کوئی ان کو آپ مریم اورنگزیب سے کسی سے بھی کہہ دیں کہ میں معافی مانگوں گا سب کے سے اگر یہ میری بات غلط ہو. اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کی فوٹو کاپی ہمیں دے دے تو نہیں دی گئی. اب دیکھیں نا، پرائم منسٹر اور ڈیفینس منسٹر اور جو آپ کے جو اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز اور پھر آپ کے جو انٹیریئر جو منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر تک، ان کو اس سائفر کی کاپی فوٹو کاپی تک کرانے نہیں دی گئی. ان کو منٹس آف دی میٹنگ جو ہے وہ ان کو ایکسیس ان تک نہیں دی گئی. انہوں نے کہا جی واٹس ایپ سے تصویر ہی ہم بنا لیں چوری طریقے سے، وہ بھی ان کو نہیں کرنے دی گئی، اور ان کی وہ ایکسیس تک نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کہ جو ان سے دور کی جا رہی ہے، یا ان کو خدشہ ہے ہمارے ادارے کے اندر جو لوگوں بیٹھے ہیں، جو کنسرن جو آفیشل ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، کہ یہ اس چیز کو چونکہ اس کے اندر کوڈز کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف چونکہ چیزیں ہیں تو اس لیے ان سے دور رکھی گئی ہیں وہ چیزیں. اب یہ اس سے الارمنگ ہے کہ یعنی آپ کا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے باوجود وہ ایکسیس چیزوں تک وہ نہیں لے سکا. تو یقیناً اس کے ہوگی کوئی ایسی چیز جو ہمارے ادارے جو کنسرن جو بیوروکریٹ جو بھی ہے انہوں نے ان چیز کو. اچھا، وہ واٹس ایپ کی بات ہو رہی تھی، ادھر چلے گئے. واٹس ایپ کا میسج 8:41 پر میرے پاس آیا اور حامد میر صاحب کے پاس بھی گھومتا گھماتا میں بھی وہ ان کے پاس پہنچا 11:00 پر. وہ ساری وہ ٹائم لائن پہ چیزیں میری پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کر دیا اوپر وہ بتایا پریسر کہ جناب دیکھیں یہ فورن آفس کا جو پریسر ہے نا، اس کا جو واٹس ایپ والا تھا وہ ساتھ لگایا اور اوپر اپنا نوٹ لکھ دیا کہ جناب دیکھیں وہی اپنا جو کہ پی ایم ایل این جیت گئی، پی ڈی ایم جیت گئی، عمران خان ہار گیا. اب یہ فورن آفس سے بڑی خبر آ گئی ہے، وہ ساری اوپر انگلش میں انہوں نے لکھ کے دے دیا، کنفیوز کر دیا. میں نے اسی وقت وہ اپنا واٹس ایپ اسکرین شاٹ اور ان کا اور سارا میں نے ساتھ بتایا، کیونکہ میں نے صبح ہی وہ فورن آفس کو ٹیگ کر کے کیا تھا کہ یہ آپ سے منسوب ایک واٹس ایپ گروپس میں یہ گھوم رہی ہے چیز اور یہ جعلی ہے، غلط ہے، کیونکہ میں نے اپنے سورسز سے چیک بھی کیا. لیکن پھر بھی آپ آفیشیلی پبلکلی اس چیز کو ڈینائی کر دیں یا اس کو کنفرم کر دیں، ٹھیک ہے. تاکہ میں نے تو آف دی ریکارڈ اپنے سورسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات ہے، یہ غلط ہے، یہ کسی نے ڈیلیبریٹلی یعنی انہوں نے کنفیوز کرنے کی، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹاک شوز میں بھی جا کہہ دیا، اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ایک دو میں، اور اوپر سے یہ واٹس ایپ انہوں نے سپورٹیو کے طور پر وہ پھیلا دیا اپنے خاص جو ہم خیال میڈیا گروپ ہے، وہ بھی ابھی ان کی ٹائم لائن پہ پڑا ہے اور وہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود وہ چلائے جا رہے ہیں. ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی والد جس طرح آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہیں چارٹر نہیں کیا، یار میں لیٹر صاحب نے دکھا دیا، ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ جھوٹ، اور یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں پتہ ہے کتنا پریشر ہے، ان کی جابس خطرے کے اندر ہے، کیونکہ ہر چیز وہ نکال کے ہمیں دیے جا رہے ہیں اور یہ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہر چیز ہماری کس طرح لیک ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں کہ یہ جو سینئر ہمارے جو لوگ ہیں یہ کس حد تک اب چلے گئے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اس سے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی اور ایجنڈا جرنلزم جس طرح ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی اگر بات کرتا ہے تو اس کو کوئی اگر یا تو اپالوجی کرنا چاہیے اگر غلط اس کی بات ثابت ہو جاتی ہے. انٹینشن کا مطلب یہ انٹینشنلی ایک باقاعدہ بائی ڈیزائن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک کنفیوز کرنے کے لیے اور موٹیویٹڈ ایک ایجنڈا، اور ساری چیزیں جو جس طریقے سے جعلی چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، دانستہ پھیلایا جا رہا ہے اور عوام کو ایک کنفیوز کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ایک فیک نیوز جو آپ نے ہیلی کاپٹر والی جو کہانی سنی وہ جھوٹی، اس کے بعد DGIS اور آرمی چیف آ گئے وہ جھوٹی، BBC کی سٹوری وہ جھوٹی، اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو ٹارچر کر دیا، تھپڑ مار دیے جی، یہ کر دیا، اس کے بعد اگلے دن تصویر ایک جاری کر دی گئی جس کے اندر وہ 1.5 سال پرانے جو ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر ان کے پیچھے تصویری دھوپ میں فوٹو شاپ کر کے آنکھوں کے نیچے جو مزید ان کو ریڈ کر دیا کہ جس طرح اس کو پھر میرے پاس ایک 5 منٹ اور 13 سیکنڈ کی کنورسیشن ہے آڈیو جو ابھی میں پبلک کے ڈومین میں ہے، وہ بھی آئے میرے پاس کسی طریقے سے، اس کے اندر 22 ورڈز جو بندے ہیں، 2 کریکٹر اپنا نام بھی بتا رہے ہیں اور وہ رات 2 بجے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹوری پہنچی، انہوں نے اس طرح نریٹ کیا جس طرح کہ وہ عمران خان کے جو سائے کی طرح ان کے ساتھ تھے وہاں پہ، اور جس طریقے سے ہیوملیٹ کر رہے ہیں وہ عمران خان کو، اور جس طرح وہ 22 ورڈز عمران خان اور جس طرح واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ کیا ہوا اور وہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، جی جبکہ ہم نے اسپیسز کے اندر جو فریا وہاں پہ اندر بیٹھی تھی اور جیو والا باہر بیٹھا تھا جو کھڑا تھا، ہم نے 1.5 گھنٹہ ان سے ایک ایک چیز جو ہے الٹیمیٹلی ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو ہم نے ایک کنفرم کیا اور ڈینائل اس کی لی ان سے دونوں سے ملا کے جب نقطے کہ پہلا ہیلی کاپٹر والا ان کا ہاں جی نہیں آیا، فریا نے کہا کہ بالکل نہیں آیا، میرا ڈرائیور اس پارک کے ساتھ تھا، یعنی وہ جو ہیلی پیڈ کے ساتھ تھا، یعنی جو ہیلی کاپٹر آنے کی کہانی سنائی کہ DGIS اور آرمی چیف آ گئے، اس کا ڈینائل آیا۔ پھر یہ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر کی بجائے گاڑی پہ بھیج دیا گیا، پتہ نہیں کس طریقے سے بھیج دیا گیا، وہ بھی اس کی ایڈمیشن آئی جیو والے سے بھی اور جیسمین منظور کی سپیس میں، اور وہ فریا اندر جو تھی اور باہر والا جو ان کا ڈرائیور بھی اور جو جیو والا گیٹ پہ کھڑا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی ہیلی کاپٹر پہ گئے، ڈرائیور نے بھی کہا فریا کو ہاں بالکل ادھر سے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے اتنے بجے۔ پھر اس کے بعد وہ جو کمانڈو کے انہوں نے کہا جی وہ زمینی راستے سے وہ سلیمانی ٹوپیاں پہن کے آ گئے تھے، یعنی کوئی نظر نہیں آ رہے تھے وہ، کہ وہ گیٹ سے بھی نہیں داخل ہوئے اور کہیں سے نظر بھی کسی کو نہ اندر نہ آئے ہیں نہ باہر آئے ہیں، وہ بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ ٹرک والی جو کہانی چلائی گئی، وہ جیو والے رپورٹر سے ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس آپ کھڑے تھے، موٹر کیٹ آپ کو چیف جسٹس کے سارے نظر آ رہے تھے، تو یہ جو ٹرک ہے یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ اس نے مانا، اس کی مہربانی ہے، اس کی میں کہتا ہوں کہ چلیں مہربانی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے یہ کسی نے واٹس ایپ سے وہ فوٹو بھیجی تھی، ظاہری بات ہے پرانی تھی، کسی نے بھیج دی۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے جیو میں چلایا ہیلی کاپٹر والا کہ وہ ہیلی کاپٹر آ گیا، عمران خان کے اوپر ٹارچر کی کہانیاں سنائی گئی، ان کو وہاں بند کر دیا گیا جی، اسپیکر کو بلا لیا گیا، اور جو کنورسیشن ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے وہ جب کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی وہ بلائی تھی آرمی چیف کی جو ہے ان کو برطرفی کے لیے اور فیض حمید کی تقرری کے لیے، وہ بندے جو بتا رہے ہیں کنورسیشن 2 کریکٹر ہیں باقاعدہ، اور یہ جو ٹیپیں کدھر بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ اسلم بیگ کی جو ٹیپ بنی اس کے بعد جو ہے ان کے ٹوٹے جوڑے گئے، سابق چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے حوالے سے، ارشد کے حوالے سے جو جج ملک جو ہے جو ٹیپیں بنائی گئی ویڈیو، حالانکہ اعتزال نے کہا اگر یہ ویڈیو واقعی صحیح ہے تو یہ پیش کریں عدالت میں، اس کے علاوہ تو اس کے ساتھ یہ جو کنورسیشن کے علاوہ ایک اور کریکٹر ہے، وہ کنورسیشن اس کے اندر آرمی کے حوالے سے پریز کر رہے ہیں وہ، اور عمران کے حوالے سے کہ وہ اکانومی اور ساری چیزیں اس میں جان بوجھ کے، تو اس کا ساروں کا جو مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں عدلیہ اور آرمی جو ہے ان کے اوپر عوام جو ہے ان کو ان کے یعنی ابھارا جائے خلاف، اور عمران خان جو ہے ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک پیج پھٹ گیا ہے، اور جس طریقے سے جو وہاں پہ دکھایا گیا کہ وہ ان سے اٹھا لیا گیا اور گھسیٹا گیا باقاعدہ، پھر اس کے بعد ان کا جی اندر آ گیا، پھر انہوں نے کہا جی ہتھ کڑیاں لے کے آئے تھے، وہ انہوں نے پھر مارا باقاعدہ وہاں پہ، یعنی اس میں کنورسیشن میں بتا رہے ہیں، وہ ایسے بتا رہے ہیں، ایسے الیبوریٹ کر رہے ہیں 5 منٹ اور 13 سیکنڈ کے اندر، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر سے جناب وہ آ گیا اور جہاز آ گیا اور عمران خان نے سمجھا وہ جنرل فیض آ رہا ہے اس کو یعنی کرنے، پھر ان کا جی وزارت قانون کو فون کیے گئے، انہوں نے انکار کر دیا نمبر لگانے سے، ڈائری نمبر وہ سمری کے اوپر، پھر انہوں نے کہا جی نہیں وہ، اس کے بعد انہوں نے وزارت دفاع کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ چونکہ ان کے انڈر ہے اس لیے انہوں نے نمبر ڈائری بھی لگوا لیا اور ساری چیزیں کہانیاں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ان لوگوں نے وزارتوں والوں نے جو جن کو پہلے کہا تھا انہوں نے باجوہ صاحب کو بتا دیا، وہ آ گئے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ، تو وہاں پہ اندر ان کو لے کے آ گئے، پھر کمانڈو ساتھ آ گئے، انہوں نے پھر اس طرح کی کہانی بنائے گی اس کنورسیشن کے اندر 5 منٹ 13 سیکنڈ کے اندر کہ جو بندہ بھی سنے گا نا وہ تو ظاہری بات ہے اس کے اندر تو ایک نفرت ہے اور اس طرح کا ایلیمنٹ آئے گا خام خواہ میں کہ مطلب کیا ہو رہا ہے چیزیں، تو یہ ایسی چیزیں پھیلائی گئی ہیں، اور یہ BBC کی سٹوری کبھی یہ ایتھکس نارمز آپ فائزہ آپ بتا دیں کبھی ایسے BBC میں سٹوری پبلش ہو سکتی ہے؟ بے شک اردو ہے، ظاہری بات ہے تو BBC آرگنائزیشن نا، تو یہ ایک موٹیویٹڈ ایجنڈا ہے پورا اس کے اندر، جو ساری بریکنگ آپ دیکھ لیں اس دن جو ساری چل رہی تھی خبریں، اس دن وہ وین والا چلا دیا گیا، ہتھ کڑیاں پہنچ گئی، کیبنٹ گرفتار ہونے لگی ہے، پوری ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ساری چیزیں جو ہے، تو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ایک چیزیں ہیں جو ڈیلیبریٹلی یہ پھیلائی جا رہی ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا یا مقاصد، اب لیٹر جو یہ جھوٹا چلانے کا کیا مقصد ہے، یعنی اس میں پاکستان کی بدنامی ہے نا کہ پاکستان بیک کر رہا تھا
کہ ہمیں جی ٹیلی فون کروایا جائے. یہ جھوٹا پتہ بھی تھا کہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود. دوسرا واٹس ایپ میسج جھوٹا پھیلا دیا کہ